بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان اسلم آپ سب کو چینل 5 کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. بات ہوگی آج کچھ اس موضوع کے حوالے سے جو برصغیر پاک و ہند کے درمیان وجہ تنازع ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا, اور اس شخصیت سے بات کریں گے کہ جنہوں نے یہ عمل میں پریکٹیکلی حصہ لیا اور اب ایک بہت ہی انتہائی اہم اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں. تعارف کروانا چاہوں گا جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, پرائم منسٹر آزاد جموں و کشمیر. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہم سردار صاحب اپنے اسٹوڈیوز میں. سردار صاحب چوتھی دفعہ جناب ممبر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر منتخب ہوئے, پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں. سردار قیوم صاحب کے صاحبزادے ہیں, سیاسی خانوادہ ہے اور کشمیر کے سارے عمل کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہے, اور اب کس نہج پر ہے اس پر بات کریں گے ہم سردار صاحب سے. بہت ممنون پہلے تو آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کر دیا پوری دنیا کے اندر. آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں مجھے نظر آئی جس نے کہا ہو کہ ہم نے نہیں کام کیا. کیا صداقت ہے؟ 60-65 برس ہو گئے, اگر اتنا ہائی لائٹ کر لیا ہم نے تو حل کیوں نہیں ہو پایا؟ فرحان صاحب ایک تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہے جی. اس بات پر ہمیں امریکی آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ سابقہ ایک صدر نے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ کشمیر از دا موسٹ ڈینجرس اسپاٹ آن ارتھ, اور میڈلینڈ البرائٹ نے کہا کہ ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشوز آف دی ورلڈ. سردار عبدالقیوم خان نے 86 میں اسٹاف کالج کوئٹہ کو کہا کہ دنیا کا انتہائی سنگین اور پیچیدہ مسئلہ ہے, جنوبی ایشیا کا نہیں دنیا کا. صحیح. اب اس سے 2-3 بڑے لوگوں کو کوٹ کیا ہے کہ اس پر سمجھنا چاہیے. یقیناً لوگ سمجھتے ہیں کہ 47, 50s, 60s تک کا مسئلہ کشمیر ایک طرح کا تھا. 70s میں جب انڈیا نیوکلیئر ہو گیا اس کے بعد اس مسئلے میں ایک اور نئی ڈائمینشن آ گئی. جب پاکستان لیٹ 90s میں نیوکلیئر ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور نیوکلیئر ڈائمینشن اس میں ایڈ ہو گئی. اس وقت کا جو کشمیر ہے 60 سال کی کاوشیں کوششیں اپنی جگہ, اس میں تو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس مسئلے کو کشمیریوں نے نہیں, پاکستان نے نہیں, بھارت نے انٹرنیشنلائز کیا. اٹ واز انڈیا ہو ٹوک اٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک. اب انہیں اپنی لیڈرشپ کی اور اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی جو بھارت نے نہیں پوری کی, جو بہت افسوسناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسائل پیچیدہ ہو گئے, اور جو مسائل پیچیدہ ہوئے صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہوئے. یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے قتل و غارت گری, قتل عام ہو رہا ہے, لیکن وہ پیچیدہ ہوئے پاکستان کے لیے بھی, وہ پیچیدہ ہوئے خود بھارت کے لیے بھی, کہ آج پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے ساری, اور ہندوستان کی صرف مقبوضہ کشمیر میں فوج 8 لاکھ ہے. اس لیے ان کے لیے بڑی پیچیدگی ہے, اور جنوبی ایشیا کے لیے مسائل پیدا ہو گئے, اور عالمی برادری کے لیے ایک سیریس ایریا آف کنسرن ڈیولپ ہو گیا کہ جس مسئلے کو آرام سے حل ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 3 نیوکلیئر اسٹیٹس میں گرا ہوا, ایک ہندوستان, چائنا, پاکستان, تینوں طرف نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور بیچ میں مسئلہ کشمیر ہے. اس لیے اس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو ایفرٹس ہو چکی ہیں, یہ آزاد کشمیر کی حکومت کا تو براہ راست کتنا اس میں کردار ہے نہیں ہے. آزاد کشمیر کے بطور سیاسی کارکن ہم لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی حکومتوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی. ٹھیک. موجودہ حکومت نے تو ابھی دعویٰ کوئی نہیں کیا, لیکن موجودہ حکومت نے جو اپنی کمٹمنٹ ہے کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ, اسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے فوری طور پر وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد فلور پہ کھڑے ہو کے اور پھر مظفر آباد جا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی کمٹمنٹ کو دہرایا ہے. سردار صاحب میں بات یہاں پہ تھوڑی سی اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ آپ نے جو ہم نے دیکھی ساری پاکستان بننے کے بعد سے اب تک, کئی ایک لمحات ایسے آئے جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر حکمران اس وقت چاہتے تو شاید مسئلہ کشمیر پر زیادہ تیز سے پیش رفت ہو پاتی, ہماری ضرورت زیادہ تھی بین الاقوامی طاقتوں کو. آپ کیا کہتے ہیں, کوئی ایسا موقع ملا جو ہم سے ضائع ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اب ماضی کی باتیں گن کے اپنی کمزوریاں بے نقاب کر کے ہم اپنے لیے اس فائز کے مسائل پیدا کریں. ماضی کے لوگوں کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے, لیکن بات آپ کی بالکل درست نشاندہی ہے کہ کئی مواقع ایسے موجود تھے کہ جس وقت تھوڑی بہت پیش رفت ہو سکتی تھی. ٹھیک. زیادہ پیش رفت ہو سکتی تھی. میں نہیں کہہ سکتا کہ پیچیدگیاں بھی ہوگی, اس وقت کی پیچیدگیاں شاید آج ہمیں نہیں دکھائی دیتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ کئی مواقع ایسے تھے کہ اگر تھوڑی سی آپ ہمت کرتے تو زیادہ پیش رفت ہو سکتی تھی, زیادہ آسانی کے ساتھ بات ہو سکتی تھی. خاص طور پر ارلی ڈیز میں 50s تک اس طرح کے مواقع بنتے بگڑتے گئے. پھر 60s میں بھی ایک آدھ جو بڑا سیریس میجر کنفلکٹ ہمارے پڑوس میں ہوا, ہم اس سے باہر تھے بالواسطہ,
بلا واسطہ تو اس سے باہر تھے لیکن بلا واسطہ اس میں تھے، تو اس وقت بھی ایک اچھا موقع تھا. 2-3 مواقع ایسے تھے کہ جس وقت اس خطے میں ہم زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے تھے. بالکل ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جب سوویت یونین کے خلاف امریکن کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بھی انڈیا کی اور عالمی برادری کی ہمارے بارے میں ضروریات کا سلسلہ ایک طرح کا تھا. لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ معاملات کچھ تو خود پیچیدہ ہو گئے، کچھ ہم نے پیچیدہ کر دیے، اور کچھ یہ ہے کہ اس کا ان بلٹ فطری تقاضا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو. آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ اتفاق کی بات ہے، کوئی کلیم کی بات نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا میں پہلا غالباً سیاسی کارکن ہوں بطور وزیر اعظم یا بطور سیاسی کارکن کہ میں مانٹی ویڈیو میں بھی لیٹن امریکہ میں بھی ایک کانفرنس کر کے آیا ہوں. ڈاکٹر کلام نبی فائی کشمیر امریکن کونسل کے، اور ہم لوگ وہاں ہم نے اس میں مقبوضہ کشمیر کے بھی ڈاکٹر عبید وسیم تھے اور جتیندر بخشی تھے اور امپورٹنٹ لوگ تھے، تو ہم نے وہاں بھی ایک کانفرنس کی. یعنی گویا کہ دنیا کے اس خطے میں بھی ہم نے پہنچنے کی کوشش کی ہے جس میں ابھی تک اس سے پہلے کوئی، اور جس ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے. یعنی یوراگوائے میں مجھے معلوم ہوا کہ کوئی ایک شخص بھی ہمیں نہیں ملا ایسا، بلکہ زبان کا بھی مسئلہ تھا، تو وہاں بھی ہم نے جا کے بات کی. ابھی ایک بات میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. 5 لاکھ لوگ جموں میں اور 1 لاکھ سری نگر میں قربان ہوئے، 6 لاکھ کی تو قربانی ہو گئی. سارا خطہ جو ہے خطرات کی زد میں ہے. کشمیریوں کی قربانیاں، پاکستان کی کاوشیں، پرویز مشرف کے پیس انیشیٹوز، انڈیا کی تھوڑی بہت ریسیپروسٹی، آج کشمیر جو ہے ایسے مقام پر ہے کہ اس کو آسانی سے بیک برنر پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ابھی پچھلے ہفتے آپ دیکھیے کہ یورپین پارلیمنٹ نے ہزاروں کی تعداد میں دریافت ہونے والی جو گمنام قبریں ہیں، ان نیمڈ میس گریوز مقبوضہ کشمیر میں، ان کے بارے میں کتنا سیریس نوٹس لیا ہے. میں اس سے پہلے برسل میں جو ہمارا کشمیر سینٹر ہے بیرسٹر مجید تربو چلا رہے ہیں، اس سینٹر کی کرسی سے میں یورپین پارلیمنٹ کے سارے امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز کو مل کے آیا ہوں، ان کے سربراہوں کو بشمول انڈین گروپ کے سارے گروپس کو ملا، 1-2 کے سوا سب سے بات کی، یورپین پارلیمنٹ کو خط لکھا اور ہم نے کہا کہ جناب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اچھا سردار صاحب، کس حد تک یہ لوگ، دیکھیے ہمیں بہت ہپوکریسی نظر آتی ہے بین الاقوامی سیاست کے اوپر، جو بات کہی جاتی ہے اس پہ نارملی عمل نہیں ہوتا، اور اقوام متحدہ کے بتاشا قرارداد پہ عمل ہو چکا، لیکن کشمیر کی ایک ایسی قرارداد تھی کہ جسے اب بعض طاقتوں نے فرسودہ تک قرار دے دیا کہ جی پرانی بات ہو گئی، گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو گئی. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یورپ اور امریکہ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے؟ کتنی ہم بعض اوقات سارا کچھ ان پہ پھینک چھوڑتے ہیں کہ وہ حل کرائیں گے یہ مسئلہ، کس حد تک ہم ان سے امید؟ میرا دیکھیے، بیجا امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے اور بیجا الزام تراشی بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے آج دنیا کا کوئی معروف کیپٹل، یہ جو یورپین پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا تھا، دیکھیے کہ یورپ کے 27 پاورفل انڈسٹریل ڈیموکریسیز یورپین پارلیمنٹ کے اندر ہیں. ٹھیک، ان کا یہ مسئلہ ڈسکس کرنا معمولی بات نہیں ہے، ان کا کنسرن شو کرنا، انڈیا کو کنڈیم کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے کسی معروف کیپٹل میں آپ جائیں تو کشمیر کی بات اگر دنیا کے مسائل کی بات ہو رہی ہے تو ضرور ہو رہی ہے. ٹھیک، لنڈن میں ہمارا کشمیر سینٹر کام کر رہا ہے، واشنگٹن میں کر رہا ہے، برسلز میں کر رہا ہے، کشمیری اور پاکستانی NGOs کام کر رہی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ سے امید لگائیں یا نہ لگائیں، OIC کی طرف دیکھیں کہ نہ دیکھیں، آسیان کی طرف دیکھیں، افریقن یونین کی طرف دیکھیں، چائنا کی طرف دیکھیں، تو سارے ممالک کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، رول سے غافل نہیں ہیں. اور البتہ 9/11 کے بعد حکمت عملی میں ایک تبدیلی آئی، 7/7 کے بعد حکمت عملی میں تبدیلی آئی، چینجز آئی ہیں، آنی بھی چاہیے تھی. لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی، اہل پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی کمی سارے عرصے میں نہیں آئی. البتہ ہم دنیا میں اپنا مقدمہ اور زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکتے تھے جو ہم پیش کرتے رہے. ٹھیک، یعنی ہم بھارت ایک غلط کیس کو اچھے وکیل کی طرح ڈیفینڈ کر رہا ہے ٹھیک طرح، اور ہم مضبوط کیس کو کئی دفعہ ٹھیک طرح ڈیفینڈ کرتے یا نہیں کرتے. سردار صاحب، 9/11 کا آپ نے تذکرہ کیا، تبدیلی آئی دنیا کے ماحول کے اندر، اور ہم جو پہلے اپنی آزادی کے متوالے جو ہم برسر پیکار تھے اور اپنی زندگیاں یا اپنے جو بیسک رائٹس ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یکدم لیبل چینج ہو گیا اور ہم نے ان کو فریڈم فائٹرز کی بجائے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. ہم سے مراد بین الاقوامی برادری کی میں بات کر رہا ہوں. کس حد تک متفق تھے آپ اس جد و جہد سے، اور کس حد تک متفق ہیں اب کے جو تبدیلی سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جد و جہد بڑی انوسنٹ ہے، معصوم ہے، انڈیجنس ہے، جینون ہے، اور وہ انڈیا کے ریئیکشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اس نے کشمیریوں کو گلے سے پکڑا،
دیوار کے ساتھ لگا دیا. میں ایسے ریکارڈ کی اور لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہتا رہتا ہوں بار بار کہ پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے, انڈیا کی صرف کشمیر کے اندر فوج 8 لاکھ ہے. ذرا اندازہ لگائیں کیا گزرتی ہوگی غریب کشمیریوں کے اوپر. بالکل. اس لیے جب کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تو ان کے ساتھ ریٹیلیشن کا کوئی راستہ نہیں تھا. البتہ ایک بات میں اصلاح احوال کے لیے, تنقید کے لیے نہیں کہنا چاہتا, ایک بات میں اصلاح احوال کے لیے کہنا چاہتا ہوں. چونکہ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے, اس نے کہا کہ جو ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرے وہ عالم ہے, اور جو ان تجربات کی موجودگی میں تجربہ کرے وہ جاہل ہے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی ٹال ٹاکنگ میں اتنے خود کفیل ہیں, اتنے جنرس ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے دیکھیے نا ہمارا مینڈیٹ کیا ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ کشمیریوں کو آگے خود ارادی ملے, استصواب رائے ہو, ہندوستانی فوجیں واپس جائیں اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے. بالکل. ہمارے مینڈیٹ میں کہیں شامل نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے قومی اخبارات کے فرنٹ پیج پہ رنگین صفحے پہ چھپیں, ہمارے ہاتھ میں کلیشن کو وہ, اور ہم کہیں جی کہ ہم دہلی پہ لال قلعے پر پرچم لہرانا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں جی کہ ہم ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں جی کہ امریکہ کی ایسی تیسی کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مینڈیٹ کس نے ہمیں دیا؟ ہندوستان کو توڑنے کا, پاکستان کو خراب کرنے کا, گن رننگ کا, اسلحہ برداری کا, یہ کوئی مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے. سردار محمد عبدالقیوم خان نے 22 سال کی عمر میں جہاد کیا, 15 ماہ جہاد کیا. اسی جہاد کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں کرنل مرزا حسن نے بندوق اٹھائی, 32,000 مربع میل علاقہ آزاد ہوا, کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کر وہ زمین بچا کے بھی رکھی ہوئی ہے مسلم کانفرنس اور کشمیر کے لوگوں نے اور نظریاتی لوگوں نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور آج سردار عبدالقیوم خان ساری دنیا میں جو کامیاب مجاہد ہے, ساری دنیا میں بطور اسٹیٹس مین, بطور لیڈر, بطور پالیٹیشین, بطور انٹلیکچوئل قابل قبول ہے, دنیا میں جا کے بات کرتے ہیں. آج ہم نے گھر میں بھی اپنے اوپر زمین تنگ کر دی ہے, بیرونی دنیا میں بھی تنگ کر دی ہے, اور ہم اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویے تھوڑے سے بدلنے کی ضرورت ہے. انڈیا کی زیادتی, انڈیا کی جانب سے قتل و غارت گری, ہیومن رائٹس کی وائلیشن, اوور ملٹری کنسنٹریشن, لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا, پاسپورٹ کی سہولت نہ دینا. آج مقبوضہ کشمیر میں اور ہندوستان کی جیلوں میں 400 سے زائد لوگ گرفتار ایسے ہیں کہ جن میں سے 80% کے بارے میں ہندوستانی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے. انڈین کورٹ سے کہا, لیکن وہ جیلوں میں پڑے ہوئے. اب ہندوستان کا کیا لگتا ہے اگر وہ ان کو رہا کر دے؟ بس آسانی سے چلنے دے, ٹرک سروس چلنے دے, انٹرا کشمیر کانٹیکٹ ہونے دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انٹرا کشمیر کانٹیکٹ ہونے چاہیے, ہم کشمیری ملیں, پاکستان ہندوستان کے لوگ ملتے ہیں, کشمیری کیوں نہ ملے آپس میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. 3 جنگیں 2 ملکوں کے درمیان ہوئی, وہ ملتے ہیں, تو ہم کیوں نہ ملیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ ہونا چاہیے. کشمیری معاشی معاشرے میں ہندوستان نے جبران روکے ہوئے, انٹرا کشمیر ٹریڈ ہونا چاہیے, انٹرا کشمیر ٹورزم ہونا چاہیے, انٹرا کشمیر کانٹیکٹس ہونا چاہیے. ہم لوگ آپس میں ملے اٹھے بیٹھے ہیں, تو ساری دنیا کو اگر نہ بھی کچھ کریں تو پاکستان ہندوستان کی مدد تو باہر صورت ہم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا. اس پہ ہندوستان کی طرف سے جو جبر ہے, تشدد ہے, وہ افسوسناک ہے, ہٹ درمی افسوسناک ہے. گفتگو جاری ہے جناب. سردار عتیق احمد خان صاحب سے بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے, نوجوان قیادت ہے. بہت سی باتیں کی ہم نے. بھارت کے ساتھ 2 سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کشمیر سمیت ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے, بھارت سے ہمیں روابط کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے. دوسری سوچ یہ کہتی ہے کہ اس بات کو فی الحال آپ بھول جائیے, پہلے باقی معاملات ٹھیک کر لیں, ناچ گانا اکٹھا ہو جائے, محبتیں بڑھ جائیں, سب کچھ ہو جائے, پھر سوچا جائے گا. کانفیڈنس بلڈنگ میئر جسی بھی جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہو جائیں تو دین ہم کشمیر پہ بات کریں گے. وہ آپ کے نزدیک دونوں میں سے کون سا فارمولہ قابل عمل ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے پیچھے نہیں کر سکتے. ایک بات یہ کرنی چاہیے ٹھیک کہ ہمیں دونوں باتیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں. دیکھیے, پاکستان ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, خود مختار ملک ہے. بھارت ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. دونوں کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہم کشمیر کے لوگ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ دنیا کو کامیاب نہ کریں. ٹھیک. البتہ جب میجر ایشوز کی بات آئے گی اس وقت ڈیفینیٹلی, موسٹ ڈیفینیٹلی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ٹھیک کیے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. دیکھیے, جنوبی ایشیا میں امن اس وقت قائم ہوگا جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہوں گے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل کشمیریوں کی شرکت سمیت تلاش کیا جائے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو تعلقات زیادہ بہتر قائم نہیں ہو سکتے, اس خطے میں پیس نہیں ہو سکتا. ایٹمی جنگ کے اور ایٹمی جنگ کے خطرات موجود رہیں گے, ان کو ٹالنا ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, دونوں بیک وقت ہیں. جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں وہ پاکستان ہندوستان کرتے رہیں, لیکن جب سیریس ایشوز پر آئیں
تو پھر کشمیر کی بات کریں، بلکہ اب تو کشمیر کی بات سر فہرست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ضروری ایشوز پر بات ہم کر رہے ہیں اور کشمیر کی بات بھی کریں. لیکن میں یہ بات اس وقت اس لیے زور نہیں دینا چاہتا اس پر کہ پاکستان کا جو استحکام ہے معاشی اور سیاسی وہ کشمیریوں کی اصل قوت ہے. ٹھیک. اس لیے کہ کشمیریوں نے میری جماعت جس کا میں صدر ہوں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا، اور جو 76 سالہ ریاست کی پرانی جماعت ہے، اس نے پاکستان بننے سے پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کر کے اپنے آپ کو پاکستان سے وابستہ کیا. سجاد صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم یہاں پر، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سجاد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمارا ساتھ دیجیے گا.